جس ترقی میں تم آج پہنچے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمہارے کہنے کے مطابق پتھروں کے وقت، اس وقت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اس قدر کامیاب تھی کہ تمہاری ترقی آج آ کر وہیں پر رکتی ہے جہاں پر سنت کا مقام ہے، جہاں پر سنت کئی سو سال پہلے پہنچ چکی تھی۔ تو نبی صلی من یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور سنت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس کے اوپر حکیم ڈاکٹر طارق محمود چغتائی صاحب دامت فیوزہم نے ایک کتاب لکھی ہے، سنت اور جدید سائنس۔ وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے پہلی سنت جو بیان کی ہے وہ اس کے اندر مسواک اور جدید سائنس لکھتے ہیں۔ اب سائنس جس منزل، جس مقام، جس نہج پر، جس لیول پر آج ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں آج سے کئی سو سال پہلے تعلیم فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور سائنس آج کہتی ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ اپنا دانت وغیرہ صاف کرو، کیونکہ جو دانتوں کے اندر، منہ کے اندر جو لبلبا ہے اور جو ذرات کھانے کے رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ رات کے وقت سوئے ہوئے کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے دانتوں کا، گلے کا انفیکشن اور معدے کا انفیکشن، کہ جو بندہ رات سونے سے پہلے دانت صاف کر لے گا اس کو گلے کا انفیکشن نہیں ہوگا، اس کے دانت صحت مند رہیں گے، اور اس کو معدے کا انفیکشن بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی جو ہیں وہ آج سے کئی سو سال پہلے، کہ جن کو آزاد خیال لوگ کہتے ہیں، یعنی جس وقت کو آزاد خیال لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت تو پتھروں کا وقت تھا، حالانکہ جس ترقی میں تم آج پہنچے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمہارے کہنے کے مطابق پتھروں کے وقت، اس وقت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اس قدر کامیاب تھی کہ تمہاری ترقی آج آ کر وہیں پر رکتی ہے جہاں پر سنت کا مقام ہے، جہاں پر سنت کئی سو سال پہلے پہنچ چکی تھی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی سی یہ سنت کہ رات سونے سے پہلے مسواک کرنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ساتھ مسواک کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے۔ اب حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے مسواک اور جدید سائنس، اس کے سارے وہ فائدے میں نے نوٹ کیے اور میں نے کمپوزنگ والے کو دیے۔ اب جب وہ بندہ کمپوز، جس نے کتاب یعنی ٹائپ رائٹر جس نے کتاب لکھنی تھی، جب اس نے کتاب لکھنی شروع کی تو جب میں اس کو ملنے کے لیے اس کے آفس گیا، اس کی دفتر گیا، تو میں نے اس کی ٹیبل کے اوپر مسواک دیکھی، کہ پھر میں نے اس سے پوچھا بھی کہ بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی سنت کا اس قدر فائدہ ہے تو ظاہری بات ہے میں تو مسواک کروں گا۔ تو ہم آج اپنے نبی کی زندگی کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جس طرح پابند بناتے ہیں، وہ ٹیتھ برش کہ وہ پیسٹ کرو، برش کرو، ہم اپنے بچوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں بیٹا دانت صاف کرو۔ اسی طرح ہمیں تاکید کرنی چاہیے کہ بیٹا مسواک کرو۔ مسواک کرنے سے آپ کے دانت مضبوط بھی ہوں گے، آپ کا گلا بھی صاف ہوگا، آپ کی نظر تیز ہوگی، آپ کا ذہن تیز ہوگا، اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔